آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، منہ میں رام رام بغل میں چھری، یعنی آپ کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ یہی صورتحال ہمیں پاکستان میں اس وقت ہر طرف دکھائی دیتی ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کے بعد منہ میں رام رام ہے، یعنی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کا نجات دہندہ ہوں۔ ساتھ میں مسلم لیگ نواز وہ بھی یہی کہتی رہی، آج بھی یہی کہہ رہی ہے، بلکہ وہ تو 40-35 سال سے جب سے ان کو جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کا ٹیکہ لگا تھا، وہ تب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے لوگوں کے نجات دہندہ ہیں۔ لیکن یہ دونوں مسئلے کے حل کے لیے عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھ کس طرف رہے ہیں؟ مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ ہمیں دھوکے سے حکومت میں لایا گیا، یعنی ہمیں ٹریپ کیا گیا، ہم پر غیر ضروری پریشر کریٹ کیے گئے، ہمیں ڈرایا گیا کہ فلاں آ جائے گا اور فلاں ایسے کر دے گا، تو ہم نے حکومت میں آنے کی حامی بھر لی۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ اگر میرے خلاف یہ سازش چلی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ پھر میں نے اپنے وزیر خزانہ کو بھی ان کے پاس بھیجا۔ تو یعنی عوام پر یقین نہیں ہے، یقین کس پر ہے؟ فوجی جنتا پر اور عدالتوں پر ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں اور فوجی جنتا اور عدلیہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور ملک میں انتخابات کے لیے راہ ہموار کریں، جبکہ شہباز شریف اور ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آگے بڑھیں اور یہ آپ نے جو کٹا کھولا ہوا ہے پبلک میں اس کو باندھ دیں، کیونکہ یہ ملک کے حالات کو خراب کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کے کہنے پر 100-150 روپیہ پیٹرول کی پرائس اور ڈیزل کی پرائس بڑھا دی، IMF کی دوسری شرائط بھی پوری کی، تو اب آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ عوام سے ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ فوجی جنتا ہے یا ہماری عدلیہ ہے، وہ اپنا دال دلیا کرنے میں لگے ہیں۔ عدالت ایک نقطے پر ایک تشریح کرتی ہے، جب اسی نقطے کو گھما کے کسی دوسرے طریقے سے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہاں وہ ریمارکس دیتے ہیں کہ یہ تو درست نہیں، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس نے کہا؟ تو یعنی وہ اپنی من مرضی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب آپ اس تمام سینیریو پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیاست میں دوسرے ادارے کی مداخلت پچھلے کافی ٹائم سے جاری ہے، یعنی ہماری اعلیٰ عدلیہ کی، جس سے وہ متنازع بھی ہو رہی ہے اور لوگ اس پر کئی طرح کی آوازیں بھی کس رہے ہیں۔ خاص طور پر عمران خان صاحب نے اس پر بہت آوازیں کسیں اور کہا کہ یہ آپ نے کس لیے کھولی رات کو، پھر وہ پرزنر وین جو ہے وہ کس کو اٹھانے کے لیے آئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب لبرٹی چوک میں کل لاہور میں جو مسلم لیگ نواز نے کیا، انہوں نے بھی وہی یعنی پلٹ کر عدلیہ پر ہی کہا کہ آپ ایک طرح سے ایک فیصلہ دیتے ہیں تو پھر دوسری جب اسی طرح کی بات آتی ہے تو وہاں آپ کا کچھ اور نقطہ نظر ہے، ہم آپ کو مانیں گے نہیں، آپ فل کورٹ پر آ جائیے۔ جبکہ جو اگلی یعنی فوجی جنتا کی سائیڈ ہے وہ اب نرم مداخلت کی باتیں کر رہی ہے، جیسا کہ ان سے فیڈ لینے والے کچھ حضرات میڈیا میں یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان سے رابطہ کیا، پھر فلاں سے رابطہ کیا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ نرم مداخلت کے لیے تیار ہیں اور کام شروع کر دیا انہوں نے، اور بیک ڈور جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات پر راضی کر رہے ہیں کہ وہ سپٹمبر-اکتوبر میں الیکشن کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہمیں کس طرف اشارہ کرتی ہے کہ 2018 میں انتخاب نہیں بلکہ 2013 میں دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دو، وہ ملک کی کچھ جماعتوں کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں،
اور پھر الیکشن کرا دو اور الیکشن میں نواز شریف کو وہ RTS سسٹم بٹھا کے اقتدار میں لے آؤ، اور پھر 2018 کے انتخابات سے کوئی 1.5 سال پونے 2 سال قبل ان کو کسی اور چکر میں باہر نکال دو، اور پھر ایک نیا کٹا تیار کرو یعنی عمران خان، اور 2018 میں اس کو اقتدار میں لے آؤ، اور پھر جب وہ آپ کی بات سے انحراف کر جائے یا اس کو کہا جائے کہ تم بظاہر انحراف کرو، تو پھر اس کو تبدیل کر کے ان کو لے آئیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دھوکے سے لایا گیا۔ تو یہ ساری جو طوفان بدتمیزی ہے، اس سے کیا آیا؟ پاکستان کے معاشی حالات درست ہو جائیں گے؟ یقینی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری سپریم کورٹ، جس میں یہ کیس ایٹ پریزنٹ کل کے لیے لگا ہے، منڈے کے لیے، یعنی منڈے کو تاریخ ہو جائے گی 25 جولائی، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ 3 ججز نے فیصلہ کرنا ہے بقول عمران خان صاحب کے، اور بقول بقایا سیاسی جماعتوں کے، وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائیے۔ تو یہاں پر ان کے کوئی 350-400 ممبران ہیں، ان سے فیصلہ نہیں ہوا، یہ 3 لوگوں سے یا 12 ججز سے فیصلہ کرانے کے لیے آ گئے ہیں، اور ججز بھی وہ ہیں جو کہ پولیٹیکل معاملات میں اس طریقے سے مداخلت کرتے ہیں یا اپنی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں جس سے انہیں ہی بینیفٹ جو ہے وہ حاصل ہو۔ اب منڈے کو یہ تمام صورتحال عوام کے لیے پریشانی کا ہی باعث ہے، کیونکہ اس میں عوام کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ دیکھ کس کی طرف رہے ہیں؟ یا تو ان ججز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے حق میں فیصلہ کریں، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے سب کو کسی ایک فارمولے پر، کسی ایک نقطے پر اتفاق کرا دے۔ تو یہ کس طرح کا نظام ہے؟ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ اس کے کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ ایک کام کو اگر 100 دفعہ ایک ہی طریقے سے کریں تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلی دفعہ آیا ہے۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 72 سال سے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا، ہر دفعہ اپنی پسند کا بندہ لے کر آتے ہیں، اس کو اپنی پسند کے ہتھیار دیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں چل میرے گھوڑے اب تو کچھ کر کے دکھا، تو وہ عجیب گھوڑا جو ہے وہ کھوتا ہی اینڈ پر نکلتا ہے۔ اب کس کا نام لیں اور کس کا نہ لیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس کس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار میں لایا۔ اب اگر وہ دوبارہ کوئی نرم مداخلت کے لیے تیار ہیں یا کسی گرم مداخلت کے لیے کچھ اور چیزیں تیار ہیں، تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کا اس میں بین الاقوامی سطح پر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور بین الاقوامی بھی ایسی صورتحال ہے کہ IMF سعودی عربیہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو کتنے بلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے، یا آپ کتنے بلین ڈالر پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے کچھ فنڈز ریلیز نہیں کیے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمارے سے چھتی آگے بڑھ کے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب ملک ایسی معاشی دلدل میں پھنسا ہو اور اس کے تمام حکمران نہیں، اس کے تمام لوٹ کسوٹ اس کے کرنے والے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں چاہے وہ سیاست سے، وہ سارے اپنا دال دلیا کرنے کے چکر میں ہوں، تو ملک کو کون بچائے گا؟ اب یہ کوئی پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے ملک کو کون بچائے گا، یہ عوام کو بچانا ہے، لیکن عوام ایسے ہیں جو کہ کسی کو کسی صورت جواب دہ ہی نہیں کر پاتے ہیں، ان کی بھی اپنی ہی مجبوریاں ہیں۔ ہم ان مختلف سیاسی، معاشرتی، قانونی حالات میں اس قدر پس چکے ہیں کہ ہمیں ایک راہ دکھائی دیتی ہے، لیکن اس راہ پر چلنے کے لیے کسی کو پہل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان 1971 میں جس طرح کی گرداب میں اور مشکلات میں پھنسا تھا، آج بھی اسی میں ہے۔ آپ 1971 میں دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش جب ہم سے الگ ہوا، یعنی ایسٹ پاکستان،
تو آج اس کی اکانومی دنیا میں چائنا کے بعد تیزی سے ابھرتی ہوئی اکانومی ہے، یعنی وہ ہم سے بھی آگے، انڈیا سے بھی آگے۔ تو قصور کہاں پر نکلا؟ ہاں، لوگ تو کہتے ہیں قصور لاہور کے ساتھ ہے، لیکن وہ قصور نہیں، بلکہ قصور وار کون ہے؟ ہم نے کبھی اس پر کسی سے پوچھا نہیں کہ آپ اتنی حکومتیں لائے ہیں، یہ بنگلہ دیش کیسے آگے نکل گیا، اور آپ اپنی اب کب تک یہ گزبر کی زبان ہمارے اوپر نرم گرم مداخلت کے الفاظ استعمال کر کے چلاتے رہیں گے؟ لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ ہم اس وقت اگر کوئی عوام کی طرف دیکھے تو ایک راہ متعین کی جا سکتی ہے، اس کے لیے صرف تھوڑے سے ظرف کی ضرورت ہے۔ اب وہ ظرف جو دو پارٹیاں اس وقت عدالت میں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دکھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ دکھائیں گے نہیں۔ اب ظرف کیا ہے کہ اگر ایک پارٹی صرف اتنا کہہ دے کہ ہم ججز سے کوئی فیصلہ نہیں کراتے ہیں، ہم دوسرے کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں۔ عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں ایک زیادہ اسمبلی میں اکثریت سے آئیں، تو وہ اس وقت عدالت سے اپنا کیس واپس لے لیں اور کہیں کہ میں حمزہ شہباز کے حق میں اس وقت دستبردار ہوتا ہوں، لیکن عوام کے سامنے میں احتجاج کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے شب خون مارا ہے، انہوں نے غلط کیا ہے۔ الیکشن میں اس کا جواب عوام اپنے ووٹ کی صورت میں دیں، تو یقین جانیں کہ بہت سارے لوگ ان کی اس فیاضی پر ان کو مبارکباد بھی دیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اسی طرح اگر شہباز شریف یعنی مسلم لیگ نواز اگر یہ کہے کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو ہم ان کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں اور یہ پرویز الہی کو اپنا چیف منسٹر لے آئیں، تو یقین جانیے کل اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کو کم از کم پنجاب میں پہلے سے زیادہ ہی ووٹ مل جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں اپنے سینگ سپریم کورٹ میں پھنسائے رکھتے ہیں اور عوام کو بے عزت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عوام کو باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا جو کہ عوام میں سے نہیں ہے، وہ انہیں کہتی ہے یو آر بلڈی سویلینز، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب عوام کو یہ سب کچھ سننے کو ملتا ہے تو وہ ایسی پولیٹیکل پارٹی سے اور ایسے سیاسی رہنماؤں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ اعلیٰ ظرفی ان میں سے کون دکھا سکتا ہے؟ وقت کچھ نہیں ثابت کرے گا، کیونکہ دونوں کے ہاں ایکولی کمینگی پائی جاتی ہے۔ یقین جانیے کمینگی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہمارا تو حلق بھی یعنی خشک ہو گیا، لیکن ان کو آپ کے اور ہمارے وفاداری اور ہمارے لیے بہتر چیزیں کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہو سکتی۔ اب ہماری سپریم کورٹ نہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کی ہے، اور ہماری فوجی جنتا وہ بھی نظریہ ضرورت کے ہیں، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنا دال دلیا یعنی وہ بھی نظریہ ضرورت اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں۔ تو عوام کس لیے یہ روزانہ کہتی ہیں ہم جو ہے وہ فلاں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں اور فلاں کے ساتھ؟ نہ جانے کیوں اس طرح کے معاملات میں اس طرح کے غیر سنجیدہ افراد ان کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسے ہو جاتی ہے؟ ذرا دوبارہ سے سوچئے، وہ نواز شریف، وہ مسلم لیگ نواز جس نے جنیجو کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ آپ کی نجات دہندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف وہ پی ٹی آئی اور وہ عمران خان جن کے ساتھ ان کو کوئی پرانا ساتھی نہیں ہے، انہوں نے ہر کسی کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا، وہ آپ کے کیسے نجات دہندہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن آپ کے حوصلے کی داد دینی پڑتی ہے کہ آپ وہ مومن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ آپ میرے خیال میں کہتے ہیں کہ 3 بار نواز شریف نے ڈسا ہے اور 3 بار عمران خان بھی ڈس ہی لے، تو پھر اس کے بعد کسی اور کو موقع دیں گے ڈسنے کا، کیونکہ آپ جو پروپیگنڈا کر کے جو غلط اور غلط بیانی سے آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ شاید ہمارا معاشرہ ایسے ہے، ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کل منڈے کی شام تک
اپنی سپریم کورٹ کو دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس نے آپس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، جوتیوں میں دال ایسے ہی بڑھتی رہے گی۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔